واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت میں جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہے تو ہم اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم میں یہی اسپرٹ ہو اور انتشار اور افتراق کی کوئی کوشش بھی نہ کوئی کرے، نہ کوئی اسے کامیاب ہونے دے۔ پوری قوم یکجان ہوگی تو یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ہم جیت رہے ہیں۔ ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ وہ ماضی کی طرح پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو دبانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نے بار بار یہ بات کہی کہ پہلگام کا یہ واقعہ یہ فیبریکیٹڈ تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے یہ مطالبہ کیا کہ آزاد تحقیقات کرو تو انڈیا اس سے بھاگ گیا، اور آج تک بھی خود انڈیا نے اپنی تحقیقات کو مکمل نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی حرکت ہے جو سن 95 میں کی گئی الفاران کے نام سے سیاحوں کے اغوا، اور یہ وہی حرکت ہے جو 2000 میں سکھوں کا قتل کر کے پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور یہ وہی حرکت ہے جو پارلیمنٹ پہ حملے کی صورت میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، اور یہ وہی حرکت ہے جو تاج ہوٹل کا واقعہ تھا اور اس میں پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں مہم چلائی۔ ماضی میں چونکہ کچھ غلطیاں پاکستان سے ہوتی رہیں جو ڈپلومیٹک محاذ پر بھی اور دیگر محاذوں پہ بھی، جس کے نتیجے میں انڈیا کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنا پروپیگنڈا بڑھاتا رہا۔ اس مرتبہ پاکستان کی طرف سے الحمدللہ بھرپور جواب گیا، اور جب جنگیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو 4 فیکٹرز ہوتے ہیں، DIME ڈائم۔ یہ ڈپلومیٹک محاذ ہوتا ہے، ایک انفارمیشن کا محاذ ہوتا ہے، ایک ملٹری کا محاذ ہوتا ہے، اور ایک اکانومی کا محاذ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی جیت رہے ہیں، الحمدللہ ہم انفارمیشن کے حوالے سے بھی اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جو ڈس انفارمیشن انڈیا نے پھیلائی، جو ان کے چینلز نے رویہ اختیار کیا، خود ان کے آگے آیا اور پوری دنیا میں وہ بے اعتباری ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے ملٹری کے محاذ پہ بھی ہماری ایئر فورس نے جس طرح پہلے ہی دن رسپونڈ کیا تھا جب انہوں نے سازش کی اور انہوں نے بزدلانہ کارروائی کی تھی، ہمارے سویلین پہ بم پھینکے تھے، تو اس کے فوراً بعد جو ہمارا رد عمل تھا الحمدللہ وہ بہت زوردار تھا۔ ہماری ایئر فورس نے ان کے رافیل گرائے، جس پر ان کو بڑا ناز تھا، جس پر ان کا پورا انحصار تھا، اور پھر صرف یہی نہیں کیا، ان کے سسٹم کو بھی جام کیا۔ اور اس کے بعد اب اکانومی کی جہاں تک بات ہے تو جب قوم عزت اور وقار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اکانومی خود بخود اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اب یہ معاملہ ہے ہماری قومی عزت کا اور وقار کا۔ کئی دن سے پاکستانی قوم اس بات کی منتظر تھی کہ ہماری آرمڈ فورسز کی طرف سے وہ جواب آنا چاہیے جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، اور مجھے اس بار خوشی ہے پوری قوم کی طرف سے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت میچورڈ رسپانس دیا ہے۔ پاکستان کا پورا رویہ ذمہ دارانہ ہے۔ ہندوستان نے یہ کام کیا کہ اس نے مسجدوں پر حملہ کیا، اس نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، اس نے ہماری عورتوں کو شہید کیا، اور یہ ہندوتوا کی جو ذہنیت ہے یہ بالکل وہی ذہنیت ہے جو یہودی اور صہیونی ذہنیت ہے۔ جس طرح اسرائیل ہمارے بچوں کو مارتا ہے اور میدان میں مقابلہ نہیں کر پاتا، بالکل ہندوستان بھی یہ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تو مار سکتے ہیں، میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا پورا رسپانس ان کی تنصیبات پر ہے، ان کی بیسس پر ہے، اور یہی نہیں ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اس کے میدان میں بھی ہم نے ان کو شکست دی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے ہماری آرمڈ فورسز نے، پوری قوم کو ایک اعتماد حاصل ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ آخری نہیں ہے، ہم اپنے دشمن سے، اس بزدل دشمن سے ہر چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ پوری قوم کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور پوری قوم میں یکجائی اور یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پرائم منسٹر نے کال کی تھی، میں نے ان سے بھی یہ عرض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ سارے اختلافات ایک طرف رکھ کر ساتھ ہیں، تو دوسری طرف ان سے یہ بھی عرض کیا کہ ڈپلومیٹک محاذ پر ہمیں پوری دنیا تک کمیونیکیشن کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر پرفارم کرنا پڑے گا، اور میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ انگلش لینگویج میں اسپوکس مین، اور اسی طرح عربک، اسپینش دنیا کی بہت بڑی زبان ہے، چائنیز ہے، یہ 3-4 بڑی، اور پھر اس کے بعد ٹرکش ہے اور فارسی ہے۔ اس میں اگر ہم کور کر لیتے ہیں تو ہم دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو کور کر لیتے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن صرف حکومتوں کی سطح پر نہیں ہوگی، آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور آج کل پرسپشن کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس پرسپشن کی لڑائی میں بھی ہم عوامی سطح پر، انسانیت کی سطح پر انشاءاللہ بھارت کو ناکو چنے چبوائیں گے۔ اور اس نے جو اپنا ایک ہیولہ بنایا ہوا تھا کہ وہ آئی ٹی میں بہت آگے ہیں، وہ
سافٹ ویئر میں بہت آگے، ان کے سافٹ ویئر بھی اور ان کی تمام جو ایکسپرٹیز تھی وہ اس وقت ناک رگڑنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان نے انہیں اس محاذ میں بھی شکست دی ہے، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں کہ اب جب کہ پاکستان نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور مسلسل ہماری آرم فورسز میدان عمل میں موجود ہیں، پوری قوم ساتھ دے رہی ہے، تو اب اگر کوئی روبیو صاحب فون کر رہے ہوں یا ٹرمپ صاحب فون کریں یا کوئی وزیر خارجہ کسی ملک کے آتے ہوں، بات صاف اور واضح ہے کہ 3-4 مطالبے ہمارے ایسے ہیں جو بالکل واضح طور پر سامنے آنے چاہیے۔ بات چیت اس وقت ہوگی جب سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے انڈیا نے یونیلیٹرلی اس کو معطل کیا ہے، وہ معطلی ختم کرے گا۔ بات چیت اس وقت ہوگی جب کور ایشو کشمیر ڈسکس ہوگا۔ کشمیر کو بیک برنر پر رکھ کے ہم کوئی مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے۔ یہ سارا جھگڑا ہے کس لیے؟ یہ 4 جنگیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی کیوں ہیں؟ اس لیے ہوئی ہیں کہ انڈیا نے کشمیر میں ظلم کیا ہے۔ انڈیا ابھی بھی اس نے پہلگام واقعے کا پورا یہ ڈھول پیٹ کر کیا کیا؟ کشمیر میں ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، گھر میں اسمار کرنا شروع کیے، اور یہ کام وہ 78 سال سے کر رہا ہے۔ تو جب تک کشمیر اس کور ایشو پہ بات نہیں ہوگا، اور کور ایشو میں بھی ایک ہی بات ہے جو جسٹیفائیڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور پاکستان اور انڈیا کے ساتھ خود کشمیری لوگ جو ہیں، جو حریت کانفرنس کی نمائندگی کرتی ہے، اس کو جو ہے ایک پارٹی ہونا چاہیے۔ تو جب تک کشمیر کو آپ ڈسکس نہیں کریں گے، یہ بیمانی باتیں ہیں کہ آپ آئیں اور بیٹھ کر اچھے بچوں کی طرح بات کر لیں۔ ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 2 نیوکلیر طاقتیں اس وقت تک مسئلہ حل نہیں کر سکیں گی جب تک کشمیر کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے پہلے سندھ طاس معاہدہ اس کو بحال ہونا چاہیے، کشمیر کو کور ایشو کے طور پر ٹیبل پہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جو ہماری سویلین آبادی پر اور مسجدوں پر حملہ کیا ہے، انڈیا نے جو ہمارے بچوں پر حملہ کیا ہے، اس کی وہ معافی مانگے گا پوری دنیا کے سامنے۔ اس کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے۔ سب کو انکار کریں، انشاءاللہ سب آئیں گے۔ جب آپ قومی عزت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں آپ سے بات کرتی ہیں۔ یہی بات ہم برسوں سے کر رہے تھے، اور یہ بات شاید حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ آج ہم نے جب اپنی قوت کا اظہار کیا ہے تو قوم بھی متحد ہو گئی ہے، اور ہم سے سب برابری کی سطح پر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ ہم میدان میں جیت رہے ہیں وہ ٹیبل پہ ہارنی نہیں چاہیے، اور ٹیبل اسی وقت طے ہوگی اور سجے گی جب انڈیا معافی مانگے گا، سندھ طاس معاہدے کو بحال کرے گا، اور کشمیر کو کور ایشو کے طور پر ایڈریس کرے گا، ورنہ کوئی معاہدہ نہیں۔ اور سب کو بہت کھلا جواب دے دینا چاہیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، ہم نے اللہ کا نام لے کر یہ قوم سے اپیل کی ہے، ہماری آرم فورسز نے جہاد کی بات کی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، اور ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص کہہ کے بات کی ہے۔ تو بنیان مرصوص، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ مزید طاقتور ہو جائے گی جب آپ ان 3 کور ایشوز پر بات کریں گے، ورنہ پھر مایوسیاں بڑھتی ہیں، اور پھر دوسرے لوگ بھی آ کر ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان ایسی مملکت نہیں ہے کہ جس کو جب چاہے امریکہ استعمال کرے اور جب چاہے ہم کسی اور کے لیے کام کریں۔ ہمیں اپنی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ پوری دنیا سے بات کرنی ہے۔ چائنا ہمارا دوست ہے، یہ دوستی بھی عزت اور وقار سے ہوگی۔ امریکہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ دوست تو نہیں ہے، لیکن چودھری بننے کی اس کا شوق ہے۔ اگر وہ چودھری بننا چاہتا ہے تو برابری اور عزت اور وقار کے ساتھ آئے اور بیٹھ کر بات کرے، ورنہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ طاقتیں آ کر اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہم پیشکش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے تمام کارکنان اس وقت تیار ہیں، رضاکاروں کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں نے ہدایت بھی کی ہے، اور ہماری پوری ٹیم اس پر یکسو بھی ہے کہ ہر سطح پر جہاں جہاں بھی ہماری این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں موجود ہیں، وہاں جماعت اسلامی کے کارکنان ان سے رابطہ کریں اور والنٹیئر کریں اپنے آپ کو، اور عوام کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ہم یوتھ کو بھی۔ جماعت اسلامی یوتھ ونگ بہت اسٹرانگ ہمارا ایک
حصہ ہے، اسلامی جمعیت طلبہ ہے، جمعیت طلبہ عربیہ ہے، ہمارے مزدوروں کی تنظیم نیشنل لیبر فیڈریشن ہے، اور اسی طرح اساتذہ تنظیم اساتذہ ہے، جماعت اسلامی کی ڈاکٹرز کی تنظیم پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، جماعت اسلامی کی یہ ڈاکٹرز کی تنظیم تو غزہ جا کر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کی پیما تو اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ خدمات انجام دے رہی ہے، تو ہم اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو انشاءاللہ ہماری یہ تمام تنظیمیں اور ہمارے جتنے بھی الخدمت کے آفیسز ہیں، ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سیل ہے، یہ قوم کی امانت ہے اور ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے سب لوگوں سے کہہ دیا ہے، الخدمت کو بھی ہم نے ہدایت کر دی ہے، باقاعدہ جماعت اسلامی کے امیر کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ الخدمت کے تمام والنٹیئرز بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیموں کے ساتھ ہر شہر میں، ہر علاقے میں جہاں جہاں ہم موجود ہیں اور جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ پوری طرح سے آن بورڈ رہیں، اور کسی بھی خدا نخواستہ مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ملک کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔